السلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں نے بڑا شور مچایا، جیسے کل میں نے آپ کو سے مسند احمد کی حدیث سنائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ یہودی جو مسلمانوں پہ حسد کرتے ہیں وہ ایک جمعے کے دن کی وجہ سے، ایک تحویل قبلہ یعنی بیت اللہ جو ہمارا قبلہ بنا اس کی وجہ سے، اور تیسرا جب مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ حسد کرتے ہیں، اور چوتھا جب یہ امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں تو پھر یہودی کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ تو آگے یہ قبلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ کیوں چینج کیا؟ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد نرا، تحقیق ہم نے دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تقلبا وجہ کا فی السماء، کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا، یعنی آپ اس خواہش میں تھے کہ یا اللہ قبلہ چینج کر دے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم پھیر دیں گے انشاءاللہ آپ کو اس قبلے کی طرف جس پہ آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھیر لیجئے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا مطلب ہے کہ جو بیت المقدس سے قبلہ چینج ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی ہو تم، یہ عام مسلمانوں کے لیے اعلان ہے کہ جہاں بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو پھیر لو اپنے چہرے کو، شطرہ، اسی کی طرف، کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو اہل کتاب ہیں، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ جو بیت اللہ چینج ہوا ہے نا قبلہ، وہ حسد تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اعمال کو، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اعمال کو جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ قبلہ بنا دیا مسلمانوں کا۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر بندہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا جدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے حکم دیا ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی کی طرف بھی منہ کر کے سجدہ اور نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر آپ دیں اہل کتاب کو ہر نشانی، ٹھیک ہے، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہر نشانی دے دیں، جو جو یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ آپ ان کو ثابت کر دیں، ما تبعوا قبلتک، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن جب اللہ نے بیت اللہ قبلہ بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی، پھر وہ بھی منسوخ ہو گیا اور ان کی شریعتیں بھی۔ اب اگر وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور نماز پڑھیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، پھر وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو جتنی مرضی نشانیاں دے دیں، دلائل دے دیں، یہودی عیسائی کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟
آپ تو اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں؟ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور کوئی کسی کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. کن کی؟ اہل کتاب کی. من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی اتباع کریں گے، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، ایسا کام کرنے والے. حقیقت میں یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ادھر قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ علم آ جانے کے بعد تمہیں پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ بنا دیا ہے، یہ شریعت بنا دی ہے، مسلمانوں کی یہ تہذیب ہے، یہ ثقافت ہے، یہ ان کا رواج ہے، یہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے، یہ ان کا چال چلن ہے، یہ ان کا لباس ہے، یہ وضع قطع ہے. اس کے بعد کوئی بھی اہل کتاب کی پیروی کرے گا تو پھر وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی پھر وہ ان میں. دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کا لباس، وضع قطع، ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، تو وہ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اور جس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود، علم آ جانے کے باوجود پھر بھی اس کی وضع قطع، اس کا لباس، ٹھیک ہے، وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لے، ٹھیک ہے، تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا؟ بلکہ وہ جن کی اتباع کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات دی ہے، انجیل دی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو پہچانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. کتنا ان کو یقین ہے؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ان کو پتہ ہے نا کہ یہ بیٹے ہمارے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری نسل سے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، ویسے ان کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے، لیکن مانتے نہیں ہیں وہ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. میں نے آپ کو کئی احادیث سنائی تھی کہ یہودی اور عیسائی حق کو کیسے چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ان کا طریقہ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ اصل آیات کے اوپر ہاتھ رکھتے اور دوسری لوگوں کو سنا دیتے تھے، اور ایسے ہی اپنی طرف سے لکھتے اور لوگوں کو کہتے، حق کو چھپا لیتے اور باطل اپنی طرف سے لکھ کر لوگوں کو دے دیتے تھے. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا ہم یہود و نصارہ کی اتباع تو نہیں کر رہے کہ اصل حق کو چھپا کر، کتاب و سنت کو چھپا کر ایسی چیزیں لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو کتاب و سنت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہودی اور عیسائیوں میں سے ایسے لوگ تھے کہ جو جاننے کے باوجود حق کو چھپا دیتے. جو آج کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عالم دین اگر ایسا کام کرتا اس کو حق کا پتہ ہے، لیکن صرف لوگوں کی رضا کے لیے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ایسا کرتا ہے تو یہ اہل کتاب میں سے ہی ہے اور انہی کے ہی کام کر رہا ہے، تو پھر اس کو سزا بھی انہی جیسی ہی ہوگی. الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ اس میں شک نہ کیجئے. یہ جو شریعت ہے، تحویل قبلہ ہے، کتاب و سنت ہے، وہی ہے، دین ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس حق آ گیا، اب اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حق کو جانچیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، دیکھیں. جیسے دنیا کے لیے ہم کام کرتے ہیں، ایک دن ہم مزدوری پہ نہ جائیں تو گزارا نہیں ہو سکتا.
کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم کمائیں گے تو کھائیں گے نا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں آخرت میں کامیابی کے لیے یہ بھی ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے کہ ہم شریعت کو سیکھیں، اتنے مسائل ہم سیکھ لیں جتنے ہمارے روزمرہ کے عبادات ہیں، معاملات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم سیکھیں تاکہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں۔ تو اس لیے دیکھیں ہمیں یہ ٹائم نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو بھی ہمیں کوئی ٹائم ملے وہ 8 دن کے بعد ہو، 2 دن کے بعد ہو، 4 دن کے بعد ہو، تاکہ ہم شریعت کو سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اتنا تو کم از کم سیکھ لیں نا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے عبادات کے طریقے کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے معاملات کاروبار جو ہیں اور یہ دوسرے تیسرے یہ کیسے ہم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جنت کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ وَلِكُلِّ کا مطلب وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ٹھیک ہے، ہر امت کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کی طرف جلدی کرو، سبقت کرو اچھے کاموں کی طرف، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم کیا کریں، اچھے کاموں کی طرف جلدی کریں، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے۔ ایک بندہ سوچے گا کہ اچھا یار یہ کام میں نے کرنا، چلو کل کر لوں، اگلے ہفتے کر لوں گا، اس سے اگلے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، فاستبقوا، جلدی کرو، تیزی سے کرو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ دنیا میں کوئی بندہ جرم کرتا ہے نا، مجرم، وہ کسی بھی ملک میں کسی بھی کنٹری میں ہو، تو بعض دفعہ وہ پولیس سے، کورٹ سے چھپ جاتا ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، وہ کسی طریقے سے غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی مکان میں، کسی بلڈنگ میں، کسی جنگل میں، کسی بڑے شہر میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا مت سوچنا میرے بارے میں، جب قیامت قائم ہوگی تو اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کریں گے۔ کس لیے؟ حساب و کتاب کے لیے۔ اس لیے نہیں جمع کریں گے اللہ تعالیٰ کے، سب کو جمع کرنے کے بعد کچھ بھی نہ ہوگا اور اسے کہیں گے کہ جا جنت میں چلا جا۔ بعض لوگوں کے یہ نظریات ہیں، لیکن قرآن کی وہ آیات جس میں اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ٹھیک ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی جان کا بوجھ، یہ جو جمع کیا جا رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ حق کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کا حساب و کتاب کرنا، اور پھر جو گناہگار ہے وہ جہنم میں اور جو نیک ہے وہ جنت میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے کہ تم جدھر بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا؟ کہ اب تمہارے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تم دین سیکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تمہاری دنیا بھی آسان ہو اور آخرت بھی آسان ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لقب ہے، ہر چیز پر، زمینوں میں، آسمانوں میں، ہر جگہ پہ، ہر چیز پر، جو چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا، لاچار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت سیکھنے کی، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔